الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ تفسیر القرآن چینل کی طرف سے اکبر علی عطاری حاضر ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ علماء کرام نے حمد اور شکر کی تعریف بیان فرمائی ہے اور کچھ امتیاز رکھا ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں، چند ایک کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل اپنی سند سے حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے، اور ایک بہت ہی زبردست ثواب والی حدیث میں جو تذکرہ جن کلمات کا ہوا ہے اس کا ثواب، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے اور جھوم جائیے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ کے ایک بندے نے ایک مرتبہ کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتے حیران ہو گئے کہ اس کا ثواب کتنا لکھیں۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا الہی، تیرے ایک بندے نے وہ کلمات کہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کا ثواب کتنا لکھیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے باوجود یہ کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، فرمایا میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کلمات عرض کیے تو اللہ تعالی عز و جل نے فرمایا ان کلمات کو اس طرح لکھ لو، جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا میں خود اسے ان کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق کچھ شرعی احکامات بھی ہیں۔ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا سنت ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حرام کام کے بعد اللہ 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 اپنی پناہ میں رکھے، حمد کرنا الحمدللہ کہنا حرام ہی ہے۔ جس طرح الیکٹرانک میڈیا پر اکثر کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بالکل شریعت کے مخالف ایسے ان کے پیشے ہیں جن کو وہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، جب ان سے کوئی انٹرویو وغیرہ کرتا ہے تو فخر میں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو حرام کام کے بعد الحمدللہ کہنا بھی حرام ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، مسلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے الحمدللہ رب العالمین سے مراد تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جس کی ساری مخلوق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خواہ ہمیں اس کا علم ہے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے رب العالمین سے مراد جن و انس کا رب ہے، اور حضرت سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن جری سے اسی طرح مروی ہے۔
سورہ فاتحہ کی پہلی آیا مبارکہ کی تفسیر علماء کرام مفسرین حضرات بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ ثواب کی نیت سے عرض کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.